ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام اور حضرات اساتذہ اور ہمارے عزیز طلبہ اور طالبات، یہ مسابقۃ القرآن جو ہم سب سماعت فرما رہے تھے، الحمدللہ یہ آج ہی نہیں کہ آج ان طلباء نے اس طرح انداز سے قرآن کریم پڑھا ہے، بلکہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہ طلباء اور یہ طالبات اسی انداز سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. ہمیں بے حد خوشی ہوئی کہ بچوں نے، عجیب بات تو یہ ملی کہ جتنے پارے ہیں ان پاروں میں سے کہیں سے بھی سوال ہوا تو بچوں میں کوئی جھجک ہی نہیں تھی. الحمدللہ جہاں سے سوال کیا بچے نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ غالباً یہ مسابقہ بھی پہلا ہے. اس طرح کے پہلے مسابقات میں تو بچے تھراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور یہاں کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. سوال کچھ ہوتا ہے، پڑھتے کچھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے طلباء نے بڑے ہی حوصلہ اور ہمت کے ساتھ میں پڑھا ہے اور بڑے بہترین انداز میں لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم پڑھا ہے. مجھے تو بہت خوشی ہوئی. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاً بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے. میرے اور آپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے اور نہیں ہمارا کسی کا کمال ہے. یہ تو رب کریم کی عنایات ہیں، جس سے وہ کام لے لے، جس کی طرف اس کی مہربانی ہو جائے پھر اس کے لیے کام کرنا بھی آسان اور اس کے لیے پھر مدرسہ چلانا بھی آسان. لیکن حقیقت یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اولاً تو اس میں محنت ہی ہے کہ انسان محنت کرے، دن و رات ایک کر دے. کوئی بھی ہو، اللہ کی ذات سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ زیادہ معاملہ ہوگا. نہیں، کوئی بھی انسان قرآن کریم پر محنت کرے اور اللہ اسے چمکائے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. جنگل میں بیٹھے انسان، بالکل بیابان جنگل میں، بیابان جنگل کے اندر بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر محنت شروع کرے، جیسا کہ آپ کے سامنے الحمدللہ اللہ رب العزت نے بالکل جنگل میں جس وقت مولانا یہاں تشریف لائے تو یہ مسجد بھی نہیں تھی، یہ عمارات بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے مسجد بھی بنوا دی اور عمارت بھی بنوا دی اور جگہ اور بھی زیادہ مولانا مدرسے کے لیے خرید لی ہے. سب قرآن پر محنت کی برکت ہے. اگر قرآن پر محنت نہیں ہوگی تو یہ جو ہے یہ بھی نہیں رہے گا. تجربہ کریں اس کا کہ جو لوگ بڑے بڑے مدرسے چلا رہے ہیں، اگر وہاں محنت نہیں ہے اور وہاں اللہ کی ذات سے تعلق نہیں ہے تو ساری محنتیں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. تو اس میں شرط ہے انسان محنت کرے اور محنت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں انسان بار بار اپنے رب کے سامنے تنہائیوں میں
مانگتا رہے. اگر مانگتا رہے گا انسان تو انشاءاللہ ہم قرآن پر محنت کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہمیں بڑھائیں گے. تو یہ سب ہمارے حضرت مولانا شرافت صاحب دامت برکاتہم کی محنت ہے. اور یہ جو گلشن نظر آ رہا ہے اور آپ حضرات یہ سب ماشاءاللہ اسٹیج بھرا ہوا ہے، یہ علماء کرام قرہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب حضرت کے شاگرد ہی ہیں الحمدللہ. اور یہ جب یہ سب کے سب جو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، یہ سب ماشاءاللہ حضرت مولانا شرافت صاحب کا کھاتا چالو ہو رہا ہے آخرت کے لحاظ سے. جی یہ سب اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ مولانا شرافت صاحب دامت برکاتہم کو اور حضرت مولانا ناظم صاحب ہیں اور ان کے رفقا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ چمن لگایا اور یہ حضرات تیار کیے. حضرت مولانا جابر صاحب ماشاءاللہ. تو یہ سب حضرات ہیں، انہوں نے محنتیں کی. آج اس گاؤں کو تعلیمی لحاظ سے ان لوگوں نے چمکا دیا ہے. دیکھو محنت تو الحمدللہ سبھی کر رہے ہیں، کہیں کم و بیش ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے محنت کر رہے ہیں. امتحان میں 2 سال میں 2 مرتبہ تقریباً آنا ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کام دیکھ کر بہت طبیعت خوش ہوتی ہے. تو یہ کام شروع کیا ہے. میری درخواست تمام ہی علماء کرام سے جو صاحب مدرسہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام ایسے ہی انداز سے شروع کریں جیسے کام یہاں ہی ہوا مسابقے درسگاہوں میں. تو الحمدللہ محنت ہو ہی رہی ہے، لیکن یہ ترتیب سے اگر بن جائے تو طلباء دیکھ دیکھ کر کام کرتے ہیں. اچھا میں ایک بات بتا کر آپ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں دہلی میں حوضرانی جو مدرسہ ہے، ہمارے پورے کے پورے علاقے میں سب سے پہلے تعلیم جو شروع ہوئی اور ہم نے مجھ جیسے ناکارے نے اگر تعلیم صحیح دیکھی تو وہ حوضرانی کا مدرسہ ہے. اور اس کے چلانے والا کوئی